ایسا کئی مرتبہ ہوا. اب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد جب ان کی عمر 14 سال کے قریب تھی وصال پا گئے, اور صرف ابھی 1.5 سال نہیں ہوا تھا کہ والدہ ماجدہ بھی وفات پا گئیں. آپ کی وراثت میں, باپ کی وراثت میں سرکار غریب نواز کو صرف ایک چھوٹا سا باغیچہ انگوروں کا اور کچھ پھلوں کا اور ایک پنچکی آئی جس سے آپ اپنا گزر بسر فرما رہے تھے. اور حال یہ تھا کہ باغیچے میں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں ان کا کام تھا قرآن کی تلاوت, اور اتنی مشہور آواز تھی, اتنی پیاری دلکش آواز تھی کہ چلنے والے راستے پر رک جایا کرتے تھے, حتیٰ کہ غیر مسلم بھی غریب نواز کی تلاوت سننے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. قرآن پاک کی تلاوت اتنی شاندار انداز میں کرتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ جب وہ باغیچے میں تلاوت کرتے, رات کے وقت پورے باغیچے کی جھاڑو بھی لگ جاتی, جو پتے گرتے تھے وہ بھی ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے. صبح آتے سارا کام پورا مکمل ہو چکا ہوتا. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آخر میرا کام کرتا کون ہے؟ مجھے کسی دن باغیچے میں جھاڑو جھاڑنے کی ضرورت نہیں پیش آئی, اور روزانہ پتے گرتے ہیں درختوں کے, یہ کبھی جمانے کی نوبت نہیں آئی. یہ سوچ کر کے آپ نے ارادہ کر لیا کہ آج کی رات میں باغیچے میں ہی رکتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جھاڑتا کون ہے. کوئی تو ہوگا جو میرے صبح آنے سے پہلے ہی جھاڑو لگاتا ہے اور پتے جمع کر کے رکھتا ہے. رات کا آخری پہر تھا, صبح صادق سے پہلے اچانک باغیچے میں ہلچل شروع ہوئی. جھاڑو جھاڑنے کی آوازیں اور پتے جمع کرنے کی آوازیں, ڈالیں ٹوٹ رہی ہیں جو سوکھی ہوئی اور ایک جگہ جا کے جمع ہو رہی, لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا ہے. یہ کام ہونے لگا تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ بیدار تھے, جاگ رہے تھے. آپ قریب چلتے ہوئے آئے, توجہ چاہتا ہوں. آپ نے آواز دی کہ جو کوئی بھی ہے دوست کو دوست سے پردہ نہیں کرنا چاہیے. اگر میری کوئی اتنی مدد کر رہا ہے تو میرا دوست ہی ہوگا, اور دوست کو دوست سے پردہ نہیں کرنی چاہیے, آ جانا چاہیے سامنے. جیسے ہی آپ نے آواز لگائی اچانک 6 لوگ وہاں پر نمودار ہوئے. 6 ایسے بزرگ تھے, ان کی حیت شکلیں بہت ہی اعلیٰ قسم کی اور بہت ہی اونچی. سرکار غریب نواز نے پہلی مرتبہ انہیں دیکھا, پوچھا آپ حضرات ہیں کون؟ تو انہوں نے کہا ہم سب جنات ہیں. جنات ہیں. ان کی عمریں کئی 100 سال کی تھیں. کہا کہ بچپن سے آپ اپنے والد کے ساتھ اس باغیچے میں آتے ہیں اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, تو ہم آپ کا قرآن کا تلاوت کرنا برسوں سے سن رہے ہیں, اور آپ کا سن کر کے ہمارا قرآن صحیح ہو گیا ہے. ہم قرآن پڑھنے میں تجوید میں غلطیاں کرتے تھے, جب سے آپ کی تلاوت قرآن ہم نے اس باغیچے میں سنی ہماری تلاوت صحیح ہوئی, ہماری تجوید صحیح ہوئی. اس اعتبار سے آپ ہمارے استاد ہوتے ہیں, استاد کا اتنا ادب و احترام تو کرنے کے حق ہمیں بنتا ہے. آپ کے باغیچے کی اگر ہم رکھوالی نہ کریں تو پھر کون کرے؟ ہم آپ کے شاگرد ہیں قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے. اس طرح سے یہ بچپن کے حالات ہیں سرکار غریب نواز کے. لیکن کوئی چیز آپ کو غرور اور تکبر میں کبھی مبتلا نہیں کی. جسے کوئی جن آ کر کے کہہ رہا ہو کہ تمہارے کام میں کر دیا کروں گا, وہ پھر فخر سے کیا کیا سوچ لے گا. اب تو جنات میرے قبضے میں ہے, ڈراؤں سب کو. جس کے پاس ہے نہیں وہ جھوٹا بابا آ کر کے یہاں لوگوں کو کہتا ہے جنات ہے میرے پاس, جنات ہے ہمارے پاس. عجیب و غریب بات ہے, سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے ہزاروں مریدین جنات میں تھے, لیکن کبھی غرور نہیں آیا, کبھی تکبر نہیں آیا. اور پوری زندگی پاک میں کبھی آپ نے جنات کی مدد نہیں لی, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جنات کو اللہ نے انسانوں کے بعد کا مرتبہ دیا ہے. تو اللہ نے جب تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو تم سے جو ادنا ہے ان سے کیوں خدمت لو؟ اپنی حیثیت وہ بناؤ کہ جنات خود تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جائیں. اور وہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی نظر بھی نہیں فرمائی ان کے اوپر. کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنے کام میں لگے رہو. 2-4 دن گزرے تھے کہ آپ کی عادات جو خصلتیں سیرت نگاروں نے لکھی ہے, بڑی پیاری عادتیں ہیں, کئی ایسے اخلاق
جس کو کہا گیا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق میں اپنے آپ کو ڈھال لو۔ اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ اخلاق کا لفظ یہ حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ رب تبارک و تعالی جن چیزوں کو پسند فرماتا ہے ان چیزوں کو ڈھال لو اپنی زندگی میں۔ حضرت معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادتوں میں بچپن سے غریب نوازی رہی ہے، چھوٹی عمر سے ہی، یہاں تک کہ چھوٹی عمر میں جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپ کی غریب نوازی کیسی ہے۔ ایک دن باغیچے میں کام کر کے تھک کر بیٹھے تھے کہ ایک کوئی بزرگ آئے، آ کر کے انہوں نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ملے گا؟ جلدی سے اس درویش کو بٹھایا، مدد کرنا آپ کی فطرت میں تھا، بٹھایا اور بٹھا کر کے ایک انگور کا خوشہ توڑ لائے اور لا کر کے انہیں بڑے ادب سے دھل کر کے صاف کر کے ایک ایک انگور پیش کرتے تھے، جیسے کوئی اپنے عزیز مہمانوں کے لیے کرتا ہے۔ اب جب انگور کے خوشے تناول کیے، اس بزرگ نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حسن ہے اور لوگ معین الدین بھی کہتے ہیں۔ وہ بزرگ چونک گئے اور اس کے بعد انگور کے خوشے کھاتے کھاتے وہ رک گئے۔ کہا میں آج مقصد کو پہنچا ہوں، آج میں اپنے مقصد کو پہنچا ہوں۔ کہا کہ کیا مقصد کو پہنچے؟ آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا ویسے تو میرا نام ابراہیم قندوزی ہے لیکن لوگ مجھے دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں۔ مجذوب تھے وہ، دیوانہ کہتے ہیں اور بچے مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں ہوں بھی دیوانہ۔ اس بزرگ نے کہا تو حضرت غریب نواز کے بچپن کے حالات ہیں، پوچھا آپ دیوانے ہیں تو کس کے؟ تو حضرت ابراہیم قندوسی جو آئے تھے مجذوب، انہوں نے کہا میں حاجی شریف زندانی میرے مرشد کا دیوانہ ہوں اور انہوں نے مجھے دیوانگی کی حد تک پلایا ہے اور چھوڑ دیا، اور مجھے ایک روٹی دی تھی اور اس روٹی کو یہ کہہ کر کے مجھے دیا تھا کہ جب تم اس مقام پر پہنچو جب تمہیں ساتوں عرش بغیر کسی تکلف کے نظر آنے لگیں تو آدھی روٹی کھانا، یا آدھی روٹی کھا لینا اور آدھی روٹی اپنے پاس رکھنا۔ ایک بچہ آئے گا معین الدین حسن نام کا، یہ اس کی امانت رہے گی۔ میں اس آدھی روٹی کو پچھلے 30 سالوں سے سنبھال کر رکھا ہوں، آدھی روٹی کو، نہ روٹی سوکھتی ہے نہ سڑتی ہے، میری جھولی میں ایسی ہے۔ وہ روٹی اٹھائی حضرت غریب نواز کو دیا کہ یہ آپ کی امانت ہے، اور اس کے بعد وہ اچھل کود کرتے رہے جیسے دیوانے کرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے رہے اور بال اچھالتے رہے اور چلے گئے، غائب ہو گئے۔ حضرت سرکار غریب نواز ان کو پوچھ رہے تھے کہ حاجی شریف زندانی ہے کون جنہوں نے روٹی بھیجی ہے؟ یہ چشتی سلسلہ ہے کیا؟ حضرت ابراہیم قندوزی اچھل کود کرتے ہوئے کہے تو اسی لیے بنا ہے، تجھے سب پتا ہو جائے گا، تو اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تجھے سب معلوم ہو جائے گا، اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، غائب ہو گئے۔ وہ آدھی روٹی کھانے کے بعد جو غریب نواز کی زندگی پلٹی ہے، اب دنیا سے رغبت ہی ختم ہو گئی، نہ انگور کے باغیچے میں دل لگتا تھا نہ پنچکی میں۔ اب تک تو قرآن کی تلاوت کرتے ہی رہتے تھے لیکن اب بے قراری اتنی بڑی، آپ نے سوچا کہ اس دنیا فانی میں رکھا کچھ نہیں ہے، میں رب تبارک و تعالیٰ کے قریب بڑھنے کے لیے کسی شیخ کامل کی طرف چلتا ہوں، علم دنیاوی، علم ظاہری، علم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علم باطنی، یہ تمام علوم کے لیے میں نکلتا ہوں۔ وہ 14 سال کی عمر ہے، اس وقت یہ باغیچہ پورا آپ نے بیچ دیا، پنچکی بھی بیچ دیا، اور جو مال ملا وہ سب فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا، تھوڑا سا اپنے کھانے کے لیے اور سفر کے لیے رکھا اور نکل پڑے۔ کچھ لوگوں سے پوچھا علماء کا مرکز کہاں ہے، اقطاب اولیاء کہاں رہتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے بغداد کا نام لیا، کچھ لوگوں نے سمرقند کہا، کچھ لوگوں نے بخارا کہا، کچھ لوگوں نے نیشاپور کہا۔ یہ بڑے بڑے، ظاہر سی بات ہے اگر آج ہم سے آپ پوچھیں گے کہاں علم کا مرکز ہے تو ہم بھی 2-3 چیزیں بتا دیں یا کوئی اور بتا دے۔ غریب نواز کو جب اولیاء کاملین کے مرکز کے بارے میں یہ تمام شہروں کا ایڈریس بتایا گیا، آپ نکل پڑے۔ آپ نے ارادہ کیا سب سے پہلے میں بغداد چلتا ہوں۔ بغداد کے سفر پر نکلے، کیسے؟ اسی سنجر سے جب نکلے تو
कुछ भी नहीं था, घर भी नहीं, कोई चीज नहीं। रास्ते में सफर के दौरान आपको मैं हैरत अंगेज बात बता दूं, गरीब नवाजी कहते किसे है, आप बीच रास्ते में पहुंचे तो एक ऐसा वीराना था, बहुत दूर तक जंगल और बयाबान, जहां हू का आलम तारी है, कोई भी नजर नहीं आता। दो लोगों को देखा, गुदड़ी में बैठे हुए हैं, लेकिन थे वो डाकू, वहां भेष बदल करके बैठते थे, रोज आने जाने वालों को रो धो करके या किसी तरह डाका डाल करके माल हासिल करते थे। उस वक्त जब सरकार गरीब नवाज का गुजर उस रास्ते से हो रहा था तो वो दोनों एक दरख्त के नीचे बैठे, उनके करीब आने से पहले खुद गरीब नवाज उनके पास गए, पूछा इस बयाबान में आप दो लोगों का तन्हा रात में बैठना क्या माने रखता है? उन्होंने कहा हम दर हकीकत अजनबी हैं, परेशान हाल है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास कुछ खाने की चीज है तो दे दे। अपनी झोली में सरकार गरीब नवाज के जो जो कुछ खाने का रखा था सब उठा के उनके सामने रखा। वो दोनों रहजन डाकू खाते रहे। जब खाना मुकम्मल हो गया तो पूछा कि कुछ माल भी है तो दे दे। गरीब नवाज अपनी पूंजी में से जो था निकाल करके सबसे पहले ये कहते हैं, माफ करना, मेरे पास जितना है मैं दे रहा हूं, शायद आपकी जरूरत पूरी इससे ना हो तो मेरे बारे में बुरा गुमान मत करना कि आपकी जरूरत मैंने पूरी नहीं की। ये कह करके माल पूरा दिया, पूरा दे करके ये कह रहे हैं अगर तुम्हारी जरूरत पूरी ना हुई तो मुझे बुरा मत समझना, मेरी जितनी ताकत थी मैंने दे दिया। झोली पूरी झटक दी उनके सामने। वो दोनों रहजन डाकुओं ने ये पूरा माल लिया और पूछा आप कहां जा रहे हैं? गरीब नवाज ने फरमाया बगदाद का सफर है, वहां से नेशापुर है। गरीब नवाज की ये बात सुनकर वो दोनों कहने लगे, ए अजनबी मुसाफिर, तुम्हें मालूम है बगदाद यहां से कितना लंबा सफर है? कहा हां मालूम है, 1 महीने की मसाफत है, 1 महीने का सफर है पैदल, और उसके आगे नेशापुर उतना ही आगे है। गरीब नवाज से उन दोनों ने कहा 1 महीने का सफर है, आपकी झोली में न खाना बाकी रहा न माल बाकी रहा, आप कैसे आगे का सफर तय करेंगे? गरीब नवाज ने पलट करके कहा इस बयाबान और वीराने में तुम जैसों को मौला मुझसे माल पहुंचा सकता है तो मेरे सफर में भी वही इंतजाम करेगा। तुम यहां भी बयाबान में और वीराने में बैठे हो, देखो आसपास किसका घर है? कुछ नहीं है, लेकिन तुझे रब ने खिलाया कि नहीं खिलाया? उन्होंने कहा यकीनन मौला ने ही खिलाया है। कहा जो तुम्हें मुझसे खिला सकता है मुझे किसी और से खिला सकता है? उसके बाद वो दोनों की आंखों से ऐसे आंसू जारी हुए, दोनों ने तौबा की, कदम पकड़ लिया और कहा माफ करें, हम ना अजनबी हैं ना मुसाफिर हैं, हमने धोखा दिया है आपको, हम डाकू हैं, माल लूटते हैं जो भी यहां से गुजरता है, कभी उससे मीठी चपड़ी बातें करके और कभी जोर जबरदस्ती। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया बस तुम्हारे दिल में अब रब की मोहब्बत आ गई है, तौबा करो और जाओ, ये जो माल मैंने दिया इसी से अपनी जिंदगी पूरी बिता लो। उन दोनों ने कहा नहीं हुजूर, आप जा रहे सफर में, ये माल रख ले। गरीब नवाज ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत की रब्बुल आलमीन की ये शान है, जब वो बंदों को देता है तो वापस नहीं लेता, तो बंदा बंदे को देकर वापस मांगे ये मौला को पसंद नहीं है, मेरे रब को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हिबा जो होता है वो बख्शिश है और बख्शिश दोबारा मांगी नहीं जाती, आप रख लो इसे। गरीब नवाज ने वापस 1 पैसा भी नहीं लिया, सफर में चल पड़े। बीच रास्ता, रात का आधा पहर गुजरा भी नहीं था कि एक खातून उस रास्ते पर अचानक वारिद हुई और कहने लगी ए मोइनुद्दीन हसन, आप मुसाफिर हैं इल्म दीन के, आप मुसाफिर हैं राह खुदा के, क्या ही अच्छा हो कि आप मेरे घर में आज एक दिन मेहमान नवाजी को कबूल कर ले। गरीब नवाज ने उस बूढ़ी औरत के घर मेहमान नवाजी को कबूल किया, खाना खाए, रात गुजारी, सुबह उठ करके चले। वो दोनों जो रहजन हैं वो गरीब नवाज के मुरीद भी हैं, खलीफा भी है। वो कहते हैं हमने गरीब नवाज को रात एक बूढ़ी औरत क्या कयाम करते देखा, सुबह जब वो वापस वहां से चल पड़े, हमने थोड़ी दूर गरीब नवाज को रुखसत किया, वापस आकर के देखा तो ना बूढ़ी है ना घर है, कोई मकान नहीं। उस वक्त यकीन हुआ, सच फरमाया था मोइनुद्दीन हसन ने, जो बयाबानों में जंगलों में हमें खिला सकता है वो मोइनुद्दीन को तन्हा कैसे छोड़ सकता है। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये आला तवक्कुल, कुछ ना होकर सफर पर चलना। मेरे अजीजों, ये बोलना आसान है, करना बहुत भारी है, बहुत मुश्किल काम है।
یہ سفر کے دوران سب چیزیں چھوڑ کر کے نکلو تو پتا چلے گا کہ سفر کسے کہتے ہیں. ہم تو سارے انتظامات کے ساتھ سفر کرتے ہیں, سارے انتظامات کے ساتھ, ہمارے کپڑے لتے ضرورت کی چیزیں. ایک آدھ سفر ہماری زندگی میں ایسا آیا ہے, مجھے تجربہ ہے, میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اس وقت پتا چل گیا کہ سفر کہتے کسے ہیں, سفر کہتے کسے. سارے کپڑے بھی جا چکے تھے, سارا محل بھی جا چکا تھا, اور ہم بھی علم دین کے راستے پر تھے. اتفاق کی بات ہے, میں یہاں سے نکلا تھا, یہ صرف میں توکل کے لیے عرض کر رہا ہوں, صرف زندگی میں ایسی بات آئی تھی. میرا ارادہ جب ہوا تحقیق فی الفقہ, فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بریلی معلّہ ہمارے مرشد گرامی کی بارگاہ میں جانے کے لیے, میں دبئی سے تراویح پڑھا کر کے آیا تھا, اور اس وقت ابھی ہماری تعلیم کا سلسلہ جاری بھی تھا, میں بھی تعلیم کمپلیٹ ختم نہیں کیا تھا, جاری بھی تھا, لیکن بیچ میں جو رمضان آتا تو تراویح پڑھاتے, اور اچھے عمدہ کپڑے وہ ایک پہلے سے چلا ہے, سارے کپڑے جمع کر کے ایک بڑے سوٹ کیس میں رکھے, اور پھر میری لکھی ہوئی کچھ کتابیں بھی تھیں جو میں نے عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا, اور کافی اچھی خاصی رقم بھی تھی, اور یہ سب چیزیں لے کر کے جب میں پہنچا تھا تو رات کا وقت تھا. اسٹیشن پر مجھے یاد ہے 4 بجے کے قریب ٹرین پہنچی تھی. ہمارے برادر مکرم اور میرے استاد نے کہا بھی تھا کہ بریلی کا اسٹیشن آبادی سے کافی دور ہے, رات میں اگر پہنچو تو باہر مت نکلنا, صبح ہونے کا انتظار کرو, اس لیے کہ ڈکیتی بہت زیادہ ہوتی. وہاں پر بھی ایسے حالات تھے, تو اسی انتظام, ٹھنڈیوں کے دن تھے, اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر بیٹھا رہا, اور پورا سوٹ کے ساری چیزیں میری ساتھ میں تھیں. ٹھنڈی بہت زیادہ لگ رہی تھی, 4 بجے روشنی نہیں آتی. ایک چادر نکالا اور اوڑھ کر کے بیٹھا ایک کٹے پر. اترنے والے سارے مسافر چلے گئے, ہم اکیلے بیٹھے رہے. بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو ٹھنڈی میں چادر نے گرم کیا, جھپکی لگی جاتی ہے, اونگ آئی, آنکھ بند ہوئی, بیٹھے بیٹھے گھٹنوں میں سر رکھ کر کے. تھوڑی دیر کے بعد سر جھٹکا اور جھنجلا کر کے اٹھا تو دیکھا نہ بیگ ہے نہ سوٹ کیس ہے, کچھ بھی نہیں. دیوانوں کی طرح ادھر سے ادھر دوڑتا رہا. میں بھی طالب علم تھا, اسٹوڈنٹ تھا. پورے پلیٹ فارم پر کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. پولیس سے جا کر کے کہا, جو بیٹھے تھے ڈیوٹی پر ان کو ہم سے زیادہ اونگ لگی ہوئی تھی. ہلا کر کے جب اٹھایا تو دل نے یہی کہا کہ مجھ سے زیادہ تو یہ سو رہے ہیں, میرا بیگ یہ کیا دیکھیں گے. ویسے بھی انہوں نے مایوس کن جواب دیا اور واپس پلٹ آئے. دل کھٹا ہو گیا تھا, یہ تو ابتدا ہے, یہاں آنے میں سارا لٹ گیا. اب میرے خیال سے یہ اچھا شگون نہیں ہے. لوگ تو یہی سوچتے ہیں, پہلی راستے پر اگر کچھ ہو جائے تو سوچتے ہیں شاید اچھا راستہ نہیں ہوگا. اس وقت خیالات عجیب عجیب طرح کے آنے لگے. اب یہ سفر میں ہے, کوئی جانکار پہچان کا نہیں تھا. ایسی نوبت تھی کہ اسٹیشن سے مزار اعلی حضرت پر جانے کے لیے اب جو کچھ بھی رقم تھی وہ ایک آٹو کو دینے کے برابر کی تھی, رکشے والے کو دینے کے برابر. خیر, ہم نے یہ سوچا کہ واپسی کا ارادہ کرتے ہیں, یہ ہمارے لیے شاید شہر راس نہیں آئے گا. واپسی کا ارادہ کر رہے تھے کہ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں, دوسری جگہ دیکھ لیں گے, تعلیم بعد میں. سارا تو لٹ گیا, پورے کپڑے, پورا مال, میری لکھی ہوئی کتابیں, کئی طرح کی الگ خوشبوئیں, سب چلی گئی تھی. دل میں قلق ہوتا ہے. واپسی کا ارادہ کیا تو اسی وقت دل میں یہ خیال آیا, اتنی دور اتنے مقدس شہر میں آئے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں زیارت تو کم سے کم کر لوں, فاتحہ پڑھ لوں اور اس کے بعد واپس چلا جاؤں. اب پڑھنا نہیں تھا. زیارت کے لیے صبح کی گھڑی تھی, اذان ہو چکی اور غالباً نماز ہوئی تھی. میں فجر کی نماز مسجد میں پڑھا اور مزار پاک پہ حاضری کے لیے گیا تو ایک قاری صاحب خوش الہان اچھی آواز کے وہاں گنگنا رہے تھے. اکثر ایسا ہوتا ہے مزار اعلیٰ حضرت پر اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھی جاتی رہتی صبح شام. میں جس وقت حاضری کے لیے گیا تھا قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے,
سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے. اور یہ سب اشعار وہ پڑھتے جا رہے ہیں. میں فاتحہ بھول گیا اور سننے لگا اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ نعت کہیں میرے لیے تو نہیں لکھی تھی انہوں نے. ساری چیزیں زندگی سے ایک ایک. کبھی آپ بھی سوچتے ہیں نا حضرت نے آج ہمارے لیے بیان کیا ہے. جب حالات سے کوئی چیز بات میچ ہوتی ہے تو ہر کوئی یہی خیال کرتا ہے کہ کیا کسی نے جا کر کے کہا تو نہیں ان کو آج میرے ہی گھر کا سب بتا رہے تھے. ہماری زندگی میں بھی ایسی چیز آئی. تو جب وہ نعت ختم ہوئی تو دل میں اطمینان ہوا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. دل میں ایک ڈھارس بندھی. اور اس کے بعد جو حالات ہیں وہ مجھے زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں. اتنی سی بات ہے میرا ٹیسٹ تھا امتحان تھا میلے کپڑے سفر کے انہی کپڑوں میں جا کر امتحان کے لیے بیٹھا اور کسی سے کہنے کی کوئی جرت بھی نہیں تھی ہمت بھی نہیں تھی. دوسرے دن جب رزلٹ آیا تو سب سے پہلا نام میرا تھا. تو اب سوچا کہ اب یہ سب سے پہلا نام. کئی مدارس کے طلبہ وہاں پر ٹیسٹ کے لیے آئے تھے. ہر دارالعلوم کے لوگ ٹیسٹ کے لیے آتے ہیں. کئی 100 میں سے ان کو صرف 5 لوگوں کو چننا تھا 7 لوگوں کو چننا تھا. نام جب آیا اسی وقت مجھے بلائے ہمارے ایک استاذ گرامی. کہا کہ میلے کپڑے یہ ساری چیزیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے سفر میں تمہارے ساتھ کچھ دھوکا ہوا ہے. میں نے کہا نہیں. انہوں نے خود پکڑ کر کے مجھے شہر لایا اور شہر لے جا کر کے انہوں نے کپڑے دلائے پورا سارا سامان دلا کر خود لے کر کے آئے. استاد ان کو خود اپنی فکر ہوتی ہے اپنے گھر بار چھوڑ کر وہ بھی پڑھانے کے لیے آئے ہوتے لیکن انہوں نے اپنے ذاتی رقم سے یہ ساری چیزیں کی. لیکن وہ جو چند دنوں کا عرصہ گزرا اس وقت پتا چلا کہ سفر کہتے کسے. سفر اس لیے کہ حدیث پاک میں السفر کالسقر. سفر جہنم کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے. تکلیف اس میں ہوگی لیکن ابھی ہم بہت ساری انتظامات بہت سارے اسباب کے ساتھ چلتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا. اے سی میں چلتے ہیں اور بہت شارٹ سفر ہو گیا ہے تو پتہ نہیں چل پاتا ورنہ سفر تو سفر ہے. اور وہ بھی جب مال کچھ بھی نہ ہو. اور اسی سفر کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عابری سبیلا فی الدنیا کأنک غریب. اے بندے تو دنیا میں مسافر کی طرح جی ایسا جیو جیسے کہ تم مسافر ہو. اس لیے کہ مسافر بہت سامان نہیں لیتا سب چھوڑ کر جاتا ہے. اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پر عمل کر کے دکھایا. عمل کر کے ایسے دکھایا کہ سب کچھ چھوڑا اور پوری زندگی سفر کی حالت میں رہے. پوری زندگی مسافر جیسا رہتا ویسی رہے. جو آپ نے سارا سامان بیچ دیا تھا رقم بیچی پھر ان کے راستے میں کون کھلاتا ہے کسی کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی.